السلام علیکم ناظرین، تین اہم خبریں آج آپ سے شیئر کرنی ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پشاور، کراچی اور لاہور میں بڑے بھرپور جلسے کرنے کے بعد اب باضابطہ طور کے اوپر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور ملک بھر میں اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر لانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور اس سلسلے میں پہلی جو احتجاجی تحریک کا پہلا دن ہوگا وہ 26 اپریل مقرر کیا گیا، اور اس روز پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو ملک بھر میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر کے باہر پرامن مظاہرہ کریں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس تحریک سے عمران خان صاحب کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک تو اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، جو کہ بقول مبینہ امپورٹڈ پرائم منسٹر ہیں، وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اور رائے فرار کس چیز سے اختیار کر رہے ہیں؟ وہ معاملہ ہے منی لانڈرنگ کا اور مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹس کا، جس میں ان سے بار بار عدالت جو ہے ان کو طلب کر رہی ہے اور ان پر اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی 2 ہفتے پہلے ایک تاریخ مقرر کی گئی تھی، فروری سے یہ ڈیو ہے فرد جرم عائد کرنا، لیکن ہیلے بہانے کر کے حمزہ شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور آخری ہیئرنگ جب ہوئی تھی تو اس وقت یہاں پہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا شہباز شریف کا، اس سے پہلے جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس وقت یہاں پہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ جلسے جلوس اور اجلاس میں شریک تھے، اس وجہ سے ان کو رعایت دی گئی۔ اور پھر آخری جو سماعت ہوئی تھی غالباً 11 اپریل کو، اس روز شہباز شریف صاحب کے وکیل نے کہا جی کہ وہ عمرے پر جا رہے ہیں اور ان کو ٹائم دیا جائے اور تاریخ ذرا لمبی رکھی جائے تاکہ وہ عمرہ کر کے آئیں، تو پھر یہ تاریخ رکھی جائے، جس پر جو ہے 27 اپریل تاریخ رکھی گئی تھی۔ اور اب 27 اپریل تاریخ آنے والی ہے تو شہباز شریف صاحب فرد جرم سے بچنے کے لیے عمرہ کی ادائیگی کے بہانے اب وکیل ان کے واپس آئیں گے عمرے سے، اور یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں 27 اپریل کو، اور یہ معاملہ جو ہے کہ اس کو مزید لٹکایا جا رہا ہے۔ تیسری اہم معاملہ جو ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ مریم نواز شریف صاحب ہے، جن کا نام ای سی ایل میں تھا۔ ان کو ای سی ایل سے ان سمیت تقریباً 150 سے زیادہ جو ملزمان ہیں ان کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ کا جو پاسپورٹ ہے وہ کیونکہ ہائی کورٹ نے ضبط کیا ہوا تھا، وہ ہائی کورٹ کے قبضے میں ہے، تو وہ درخواست جمع کروائی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ 2 رکنی بینچ قائم ہوا تھا پچھلے ہفتے، لیکن اس نے سماعت کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس جج نے ضمانت دی تھی اور ان کا پاسپورٹ ضبط کیا تھا، بہتر ہے کہ وہی اس کی سماعت کریں۔ اور اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے علی باقر نجفی، جنہوں نے اس معاملے کی پہلے سماعت کی تھی، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ مقرر کیا ہے کہ وہ معاملے کی سماعت کرے، اور اس کی سماعت جو ہے کہ اب 25 اپریل کو ہونی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی بھی بیرون ملک روانگی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے وہ زیادہ تقویت پکڑ گئی، زیادہ مضبوط ہو گئی اور حکومت کا جانا جلد ٹھہر گیا، تو پھر مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ جو پاس ہوگا وہ عمرے کے لیے جائیں گی۔ ممکن ہے وہاں سے وہ نواز شریف سے ملاقات کے بہانے لندن جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، یہ بھی امکان ہے کہ وہ وہاں سے واپس آ جائیں، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر لندن چلی جائیں۔ تو یہ ان کی بیرون ملک روانگی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اور تیسرا ایک معاملہ جو ہے کہ 3 اتحادیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک پیشکش کو معزز کر لی ہے۔ وہ پیشکش کیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی عملی تحریک کا جو پہلا دن ہے انہوں نے مقرر کیا ہے 26 اپریل، اور اس روز انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن ملک بھر میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر ہیں ان کے باہر مظاہرے کریں، اور یہ مظاہرے بھرپور ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر، اور اس میٹنگ میں 3-4 چیزیں جو بنیاد بنائی گئی ہیں اس ملک گیر احتجاجی مظاہروں کی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں کہ وہ ایک بڑے ون سائیڈڈ ہیں، ڈس آنیسٹ ان کو کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں 2-3 ایگزامپلز جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی۔ ایک یہ کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو کیس تھا جس میں وہ نظر آ رہا ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں انہوں نے پیسے دے کے ووٹ خریدے تھے، جو کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن میں شمار نہیں ہوتا، اور اس کی ویڈیوز ہر ثبوت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس 1 سال سے کیس پڑا ہوا ہے۔
ابھی فیصلہ محفوظ ہے، فیصلہ نہیں سنایا جا رہا اور اپوزیشن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے جی کہ جو منحرف ارکان اسمبلی ہیں، چاہے وہ سینٹ ادھر سے نیشنل اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں، ان کے جو ڈکلیریشن، جو ریفرنسز ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی وہ بھیج چکے ہیں الیکشن کمیشن کو، لیکن چیف الیکشن کمشنر ان کے اوپر بھی ڈکلیریشن جاری نہیں کر رہے اور ان کو ڈی سیٹ نہیں کر رہے، اور ان کو اسمبلیوں میں رکھا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے لیے۔ اسی طرح اگر مرکز میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کہیں ڈاواں ڈول ہوتی ہے، کبھی بھی ان کو اعتماد کے ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے اپنے کچھ اتحادی کم ہوتے ہیں، تو پھر ان منحرف ارکان کو استعمال کیا جائے گا اس مقصد کے لیے۔ اور پھر تیسرا معاملہ کہ اگر پریزیڈنٹ کے خلاف اگر امپیچمنٹ کی تحریک لائی جاتی ہے تو اس میں بھی ان منحرف ارکان کے ووٹ کو شامل کروایا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے جو ہے کہ صدر کو بھی فارغ کیا جا سکے۔ تو اس لیے الیکشن کمشنر جو ہے کہ وہ اس وقت ان کا ڈکلیریشن یا ڈی سیٹ نہیں کر رہے ان ریزنز کو۔ اور پھر یہ بھی جواز بنایا جا رہا ہے جی کہ جب سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر فیصلے کی گھڑی آئی اور جب چیف جسٹس پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر سے یہ پوچھا کہ کتنے دنوں میں الیکشن آپ کروا سکتے ہیں، کیا تیاری ہے آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم 7 مہینے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر کہ وہ 3 ماہ کے اندر اندر اگر جب بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے یا اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں یا کسی وجہ سے الیکشن کروانے پڑتے ہیں تو 90 دن کے اندر اندر یہ کانسٹیٹیوشنل پابندی ہے۔ یہ اگر کانسٹیٹیوشنل پابندی کو وہ عمل نہیں کر سکتے تو اس کی وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی، تو اس لیے ان کے خلاف یہ کیا جائے۔ اس بنیاد کے اوپر ملک گیر جو ہے کہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر اس منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر بڑے ٹھوس شواہد ان کے خلاف موجود ہیں، اور وہ ابھی پچھلے 2-3 مہینوں سے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، لیکن ہر تاریخ پہ وہ نئی تاریخ لے لیتے ہیں۔ کبھی وہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی ان کی حلف برداری ہوتی ہے۔ اب ان کے وکیل پچھلی تاریخ پہ عمرے کا بہانہ بنا کر گئے اور اب پرائم منسٹر خود جو ہے وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو رائے فرار اختیار کی جا رہی ہے اس سلسلے میں ایک یہ بھی ہے کہ ایف آئی اے کے متعلقہ لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ بھی اب اس کیس کی کچھ شواہد جو ہیں وہ ڈسٹارٹ کر دیں یا ضائع کر دیں، یا ابھی یہ تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہے اور ایف آئی اے اس کیس کو اس طرح سے پرسو نہ کرے جس طرح سے پہلے کیا جا رہا تھا۔ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ 27 تاریخ کو اس دفعہ تو شاید عمرے کا جواز بنا لیں، پھر اگلی تاریخ پہ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ اب دیکھتے ہیں کہ کورٹس ان کو کتنا ریلیف دیتی ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کا معاملہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ وہ بھی ابھی کیونکہ پہلے بھی جب سارے کے سارے معاملات بہت زیادہ دباؤ میں تھی پاکستان مسلم لیگ نون، تو اس وقت شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی خواہش تھی کہ فوری طور کے اوپر ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے، اور ان کی جو طاقتور طبقہ ہے پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ڈیل بھی ہو گئی تھی جب پرائم منسٹر عمران خان جو ہے کہ وہ بیرون ملک دورے پر تھے، تو یہاں پہ ایک دن شہباز شریف صاحب نے اپلائی کیا اور راتوں رات یہاں سے وہ نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن ایف آئی اے کی ٹیم نے ان کو لاہور ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا تھا۔ تو اس کے بعد سے یہ معاملات ان کے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ای سی ایل سے تمام نام نکالے گئے ہیں، مریم صاحبہ کے بھی نام، وہ جہاں جہاں کورٹ کے احکامات ہیں وہ کیسز رہنے دیے گئے ہیں، باقی تمام معاملات میں ای سی ایل میں سے نام نکالے گئے ہیں۔ تو اب یہ عمرے کے بہانے مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے کہ اپنا پاسپورٹ لینا چاہ رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ ان کی کوشش ہوگی عمرے کے لیے باہر جائیں اور وہیں سے پھر جو ہے کہ یہ لندن چلی جائیں والد کی تیمارداری کے بہانے، اور پھر اس وقت تک نہ آئیں جب تک کہ معاملات کو مکمل طور کے اوپر کنٹرول میں نہیں کر لیا جاتا، یا اگر دیکھا جائے کہ اگر سازگار ماحول ہے تو اسی وقت آئیں جب نواز شریف واپس آئیں گے، کیونکہ نواز شریف نے بھی اپنی واپسی ابھی مؤخر کر رکھی ہے۔ 3 اتحادیوں نے جو شہباز شریف صاحب کی پیشکش پہ معذرت کی ہے، شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ عمرے کے لیے جائیں تو اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر جائیں، ایک پورا لو لشکر اور قافلہ لے کے۔ اس وقت کیونکہ ان کے اوپر ایک بیرونی مداخلت یا امریکی سازش کے نتیجے میں قائم ہونے والی یا امپورٹڈ حکومت کا ایک تاثر ہے، تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں کہ سارے مل کر جائیں۔ لیکن اسلم بودانی صاحب نے معذرت کی ہے، اختر مینگل صاحب بی این پی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے جانے سے کہ وہ بھی نہیں جا سکتے، اور ناصر داوڑ صاحب جو ہیں کہ انہوں نے بھی معذرت کی ہے۔ ناصر داوڑ کا نام تو ای سی ایل میں عدالت کے حکم پر ہے تو اس لیے بھی وہ نہیں جا سکتے، لیکن باقی جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے ابھی فی الحال معذرت کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ عمرے پہ نہیں جا سکتے۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ ابھی یہ واپس آتے ہیں
تو جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس کی پر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، فرد جرم کب عائد ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کپتان کا جو پہلا باؤنسر ہے جو پریکٹیکلی اب سڑکوں پہ کارکنوں کو لا رہے ہیں اور وہ آغاز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفاتر کے باہر سے کر رہے ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا بھرپور احتجاج ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے آنے والے دنوں پہ مزید کیا پڑے گا۔